السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1312 پڑھیں گے۔ یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی گئی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ یعنی حیا کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی عیب دار کام کو کرتے وقت انسان میں ایک شرمندگی کی کیفیت پیدا ہو جائے اور وہ اس عیب والے کام کو نہ کرے، جیسے جھوٹ بولنا اور کسی بدنامی کا باعث بننے والے کام کو کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی پہ ظلم کرنا، ایسے امور جن کا تعلق زبان سے ہے یا جسم کے کسی بھی حصے کے ساتھ ہے، جو خلاف شرع ہیں اور خلاف معمول ہیں، یعنی معاشرتی لحاظ سے بھی وہ اچھے نہیں ہیں، تو ایسے کاموں کو کرتے وقت طبیعت میں ایک تغیر سا پیدا ہو جائے، ایک انکساری پیدا ہو جائے اور بندہ اس کام سے رک جائے، نہ کرے، تو اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ یہ حیا ایک تو طبعی ہوتا ہے اور ایک کسبی ہوتا ہے۔ طبعی کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ مسلمان بھی نہ ہوں لیکن ان کو حیا آتی ہے، جیسا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی شراب اور زنا اور اس طرح کے کام نہیں کیے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کی یہ صفت آتی ہے کہ انہوں نے کبھی ایمان لانے سے پہلے جاہلیت میں بھی شراب وغیرہ اور گناہ کے کام نہیں کیے تھے۔ تو ایک ہوتا ہے کسبی، یعنی خود عملاً اپنے اندر حیا پیدا کرنا، تو یہ طبعی ہو یا خود انسان کوشش سے اپنے آپ کے اندر حیا پیدا کرے۔ یعنی جب ہم کسی بھی گناہ کو کرنے کا ارادہ کریں تو ہم اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی ہے۔ اسی طرح ہم اگر کسی پر ظلم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو تکلیف پہنچے گی، پریشان ہوگا، تو یہ بھی حیا میں شامل ہے۔ تو یہ دونوں ہی ایمان کا حصہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، کہ یہ حیا ایمان میں سے ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہی آتی ہیں اور اکٹھی چلی جاتی ہیں۔ یعنی اگر کسی میں سے حیا ختم ہو جائے تو سمجھو کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، اور اگر کسی میں حیا ہے تو وہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ پھر اس کا جس قدر حیا ہوگا اسی قدر اس کا ایمان ہوگا۔ تو ایک بہت بڑی صفت ہے اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حیا یہ بندے کو گناہوں کے ارتکاب سے روکتا ہے۔ انسان کیونکہ گناہوں کے جتنے بھی کام ہیں، یعنی تمام وہ کام جن میں گناہ پایا جاتا ہے، ان میں معاشرتی لحاظ سے کوئی نہ کوئی ضرور برائی پائی جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں کہ موسیقی، میوزک، ڈھول اور اس طرح کی چیزیں، کہ اس میں ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی یہ ہے کہ اس میں شور ہے۔ دوسرے اگر 10 لوگ اس سے خوش ہو رہے ہیں، ایک گھر کے اندر مہمان جو اکٹھے ہوئے ہیں، شادی بیاہ کی محفل میں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ اگر خوش ہو رہے ہیں تو پورا محلہ اس سے بیزار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے حیا یہ معاون ہے اور یہ بندے کو معصیت سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو یا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کی حفاظت کی جائے اور حیا کو بڑھایا جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر حیا کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ حیا بھی ایمان کی طرح کم بھی ہو جاتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ جس طرح ایمان نیک اعمال کرنے سے بڑھتا ہے اور برے عمل کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے، اسی طرح حیا بھی انسان کی نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے اور اپنا خیال رکھنے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، اور جب ہم گناہ کے کام کرتے ہیں تو پھر حیا میں کمی آ جاتی ہے، آہستہ آہستہ بندہ بے حیائی کا عادی ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ اور حیا ایک ایسی خصلت ہے کہ یہ صرف اس امت میں نہیں،
بلکہ یہ پہلی امتوں میں بھی پائی جاتی تھی۔ اگلی حدیث میں اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، بے شک وہ چیز جو لوگوں نے حاصل کی ہے، ادرکا پائی ہے یا حاصل کی ہے پہلی نبوت کے کلام سے، وہ یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھے حیا نہ ہو، فاصنع پس کرو، ما شئت جو بھی چاہو۔ اس میں یعنی ایک تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جس شخص میں حیا نہیں اس کو کوئی بھی چیز گناہ اور برائی سے نہیں روک سکتی، اور جس میں حیا ہے وہ اس کو گناہ اور معصیت سے حیا روک دے گا۔ ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو، کیونکہ یہ گناہوں سے روکتا ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ دوسری اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پہلی نبوتوں کے جو احکامات تھے ان میں سے بعض احکام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بھی قائم رکھے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے حیا داری، کہ مسلمان وہ ہے جو حیا دار ہے۔ اب حیا کہتے کس کو ہیں، عملی طور پر کیسے کس چیز کو حیا کہا جائے گا؟ تو اس میں یہ ہے کہ یعنی بندے کا لباس اسلامی ہو، ساتر ہو اور بے حیائی والا نہ ہو، آدھا جسم جس سے ننگا اور آدھا ڈھانپا ہوا۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ آج کل عورتیں تھیں وہ تو بڑی دیر سے بے راہ روی پر پڑی ہوئی تھیں، اب مردوں کو دیکھیں کہ انہوں نے جو گرمیوں میں خاص طور پہ لانگ نکر کے نام پر جو وہ پہنتے ہیں، اب وہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ مرد کے گھٹنے یہ ستر میں شامل ہیں، لیکن بعض لوگوں نے وہ جو پہنی ہوتی ہیں نکریں وہ گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہیں، یعنی لڑکے نہیں مردوں نے پہنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح یعنی عورتوں کی شلواریں اور پجامے کٹ والے کہ اتنے بعض دفعہ بڑے بڑے کٹ ہوتے ہیں کہ وہ ساری پنڈلی ننگی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یعنی یہ بازوؤں کے بغیر یا آدھے بازوؤں والی قمیصیں یا ایسے باریک کپڑے کی قمیص جس میں جسم نظر آ رہا ہو اور اس کے نیچے جو شرٹ ہوتی ہے وہ جسے ہم استر کہہ دیتے ہیں، وہ بھی بازوؤں کے بغیر، اور اس طرح کے یعنی بہت کھلے گلے یا دوپٹے اس قسم کے، یہ سب بے حیائی کے اندر ہیں۔ یا بالوں کی بناوٹ اس طرح کی، یا پھر اس طرح سے دوپٹہ اوڑھنا کہ وہ سر پہ نہ آئے اور کندھوں پہ رہے، کیونکہ بال تو بنائے ہوتے ہیں تو وہ سر پر کیسے لیں گی، تو یہ سب بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ ایسے ہی مردوں کے بھی بعض فحش لباس، مثلا اتنے تنگ اور فٹ لباس کہ ان کے جسم کا ہر جز علیحدہ سے نظر آئے، یہ بے حیائی ہے، اس کو حیاداری نہیں کہتے، یہ اسلامی لباس نہیں ہے، یہ غیر اسلامی لباس ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک حیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے جو بندے کو جنت میں لے جاتی ہے، اور ایک حیا وہ ہے جو بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو جو حیا جہنم میں لے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک مسئلے کا پتہ نہیں تو ہم صرف اس لیے گناہ کا کام اور غلط کام کر لیں یا کام کو غلط طریقے سے کر لیں کہ اگر میں نے کسی سے پوچھا تو وہ کہے گا کہ اس کو یہ بھی نہیں آتا۔ دین سیکھنے میں شرم، دین پر عمل کرنے میں شرم، مجلس سے اٹھ کر نماز پڑھنے میں شرم، اور اسی طرح برقع پہننے میں شرم آئے، داڑھی رکھنے میں شرم آئے، ساتر لباس اور سادگی اور سنجیدگی میں شرم آئے، اور اسی طرح اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں شرم آئے، تو یہ شرم اور یہ حیا کہ جو بندے کو علم کا سوال کرنے سے روکتی ہے اور دین پر عمل کرنے سے روکتی ہے، یہ جہنم میں لے جائے گی، کیونکہ بندہ غلط کام کرتا رہے گا، کسی سے پوچھے گا نہیں، تو اس کے گناہوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں ان دونوں حدیثوں پر بہت غور کرنا چاہیے، خود کو بھی اپنی اولادوں کو بھی حیادار بنائیں۔ بچیوں کو جب وہ 4-5 سال کی ہو جائیں اس وقت سے ان کو لڑکوں سے، کزنوں سے علیحدہ رہنے کی تلقین کریں۔ چھوٹی بچیوں کو یہ ادب سکھائیں کہ اب وہ 5-6-7 سال کی ہو گئی ہیں
تو وہ کزنوں کے ساتھ یا غیر مردوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گی، یا ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گی، یا ان کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوں گی۔ اسی طرح بڑی بیٹیوں کو ایسی مخلوط مجلسوں سے علیحدہ رکھا جائے اور ان کو بہت جلدی حجاب پہنا دیے جائیں اور ان کو ٹائٹس اور اس قسم کے لباس سے بچایا جائے۔ یہ سب چیزیں حیا میں ہیں، اور اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان گھٹتے گھٹتے کمزور ہوتے ہوتے خدا نخواستہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا، اور یعنی انسان بجائے اس بات کے کہ وہ اللہ کے پاس پہنچے، فوت ہو اور اس کے لیے آگے جنت کی بشارت ہو، اس کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی جو سزا یافتہ لوگ ہیں ان کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی حیا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حیادار بنائے، ایسا حیا جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے، جس کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے، وفی کل خیر، اور ہر ایک میں ہی بھلائی ہے۔ احرص علی ما ینفعک، اس چیز پر حرص کر جو تجھے نفع دے، واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد حاصل کر، ولا تعجز، اور عاجز نہ آ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ، اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو تم ایسے نہ کہو، لو انی فعلت کذا کان کذا و کذا، کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے اور ایسے ہو جاتا، ولیکن قل، اور لیکن یہ کہو، قدر اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر کیا تھا، وما شاء فعل، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی کیا، فإن لو، پس بے شک لو کا کلمہ، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کھولتا ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں بہت سی بھلائی کی باتیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ طاقتور مومن یہ بہتر ہے، واحب الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ تو اس لیے کہ طاقتور اور تندرست انسان بیمار آدمی کی نسبت نیکی زیادہ کر لیتا ہے، اس کی عبادت میں خشوع خضوع اور توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح یعنی اگر وہ تندرست ہے، قوت والا ہے، تو اپنی طاقت اور زور بازو سے بھی دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، اپنے کام کرنے کے بعد وہ دوسروں کے لیے بھی تعاون کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ وفی کل خیر، کہ کمزور سے طاقتور مومن بہتر ہے اور دونوں میں ہی بھلائی ہے، یعنی اگر کمزور ہے مومن تو وہ کمزوری کی حالت میں جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بیماری کی وجہ سے رہ جانے والے عمل کا بھی اجر اور ثواب دے دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اپنی صحت میں جتنا عمل کرتا تھا اتنا ہی لکھ دو، ناغانہ لکھو کہ بیماری میری طرف سے آئی ہے اور بیماری نے اس کو اس نیکی سے روکا ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی صحت کا بھی خیال رکھے اور مضر صحت چیزیں کھانے سے بچے اور ایسے کام کرنے سے بچے جس سے اس کی صحت خراب ہوتی ہے۔ عبادت بھی وہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی لمبی نفل نماز پڑھے کہ اس کے بعد تھک کر اس کی فرض نماز رہ جائے، یا وہ اتنا صدقہ کرے کہ اس کے بعد وہ فرضی زکوٰۃ دینے کے قابل نہ رہ جائے۔
اسی طرح وہ یعنی کوئی نفلی نیکی اتنی کرے کہ فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ آ جائے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی عبادت میں اعتدال رکھنا چاہیے، عبادت کے ساتھ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور حقوق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ احرص علی ما ینفعک، کہ اس چیز پر حرص کر جو تجھے نفع دے، یعنی جو آخرت کے لیے جو چیزیں نفع بخش ہیں حقیقت میں دنیا کے لیے بھی وہی نفع بخش ہیں، کہ نیکی کرنے والے کو جو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ دوسرے شخص کو نہیں ہوتا، کیونکہ لالچ، حرص، ہوس یہ سب چیزیں بیماری کا سبب ہیں، کہ جتنا انسان لالچ کرتا ہے اتنا اس کو حاصل نہیں ہوتا تو پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہیں یہ سب گناہوں کا سبب بنتی ہیں، اور یعنی گناہ انسان کے جسمانی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ایسے اعمال پر حرص کرے جو اس کی آخرت بھی سنوار دیں اور دنیا میں بھی اس کو اطمینان اور سکون عطا کریں۔ احرص علی ما ینفعک، یعنی نفع یاب چیز پر حرص کرو۔ تیسری چیز یہ بیان کی کہ واستعن باللہ، کہ اللہ سے مدد مانگو، یعنی اگر کسی کام میں کرتے ہوئے تھک جاؤ، مثلا رمضان کے روزے ہیں اور وہ رکھے نہیں جا رہے، بیمار ہے کوئی، تو اللہ سے مدد مانگو۔ نماز ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جا رہی تو یہ نہیں ہے کہ فٹافٹ بیٹھ جاؤ، نہیں، اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ ہمیں کھڑے ہو کر پڑھنے کی توفیق دے، اور پھر جس طرح ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ یعنی اپنی صحت کو بحال رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد جب مانگی جاتی ہے تو پھر اس میں صبر بھی آ جاتا ہے، یعنی صبر کرنے کے بعد ہی اللہ سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ ولا تعجز، عاجز نہ آ جاؤ، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مثلا دین کی تعلیم شروع کی، پڑھنا شروع کیا تو کوئی مشکلات آ گئیں یا یاد نہیں ہوا تو تھک ہار کے چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑو میں نہیں کر سکتی۔ نہیں، عاجز نہ آ جاؤ، چاہے کوئی دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، جس کام کو کرنا ہے اس کو بڑی ہمت کے ساتھ کر لو، کہ مسلمان اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، مایوسی اور عاجزی نہیں پائی جاتی کہ وہ ہر کام میں کہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا وہ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ مسلمان باہمت ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز اس میں یہ بیان کی گئی ہے وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ میں ایسے کر لیتا تو ایسے اور ایسے ہو جاتا، یعنی یہاں اگر کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یعنی ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لفظ اس وقت کہنا منع ہے جب بندے کو اپنی تقدیر پر ایمان نہ ہو اور اسے یہ ہو کہ میرے ایسا کرنے سے مجھے نفع مل سکتا ہے اور ایسا کرنے سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ اپنی تقدیر پر ایمان نہ لائے اور اس بات پہ شک کرے کہ اس کو نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اگر اس بات پر اس کو یقین کامل ہے اور وہ کسی گناہ یا کسی غلط کام کو کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ یہ نیکی کے کام میں اس طرح کہنا جائز ہے کہ مثلا اگر میں پہلے اٹھ جاتی تو نماز ٹائم پہ پڑھ لیتی، اگر میں یہ کام اس طرح سے کرتی تو قرآن کے لیے ٹائم نکل آتا، اگر میں پردہ کرتی رہتی تو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہوتا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو یہاں لفظ لو کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے اور ایسے ہو جاتا، یہ دنیاوی معاملات میں ہے، مثلا کاروبار میں، اور جس طرح ہم لوگ رشتے کرتے ہیں، باقی سارا کچھ کرتے ہیں، پھر ان میں کوئی نقصان نکل آتے ہیں تو پھر ہم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تقدیر پر شاکر نہیں رہتے، یہ ان لوگوں کو ایسا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ، تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر کیا تھا، اور وَمَا شَاءَ فَعَلَ، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب یہاں اس جملے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر نہ مانگیں،
دیکھیں کہ ہم جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں، قنوت وطر، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ واقعنی شر ما قضیت، کہ جو تو نے میرے لیے برا فیصلہ کیا ہے مجھے اس سے بچا لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بندے کی تقدیر کو بدل دے، اور اس نے جو ایک فیصلہ کر رکھا ہے اس کو وہ اچھائی کے ساتھ بدل دے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عاجزی اور مشکل نہیں۔ تو یہاں وما شاء فعل کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر شاکر رہے۔ فَإِنَّ لَوْ، پس بے شک لو کا کلمہ یعنی اگر کہنا، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ یعنی اس طرح بندے کا اپنی تقدیر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور شیطان پھر اس کے اندر حرص اور حسرت اور افسوس پر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور ان چیزوں پر اس کو ابھارتا ہے، اور اسی طرح قضاء اور تقدیر، ان سب چیزوں پر بندے کی رضامندی ختم کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا بلکہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کہ کوئی فوت ہو گیا تو اس میں گلا شکوہ، کوئی اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی تو اس میں شکوہ کہ کیوں دی ہے، نہیں دی تو اس پہ شکوہ کہ کیوں نہیں دی۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اس لیے اپنا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی زبان یا جسم کے کسی حصے سے بھی کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہم پر نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کا حقدار بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔